لیکن کہ مولوی نے کتنی کوشش کی ہے کہ ان الفاظ کو نکال کر کے ابو بکر صدیق خلافت میں شامل ہے، اسے تو بٹھا دیا۔ آگے پھر جا کے جب رسول خدا نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے، ان الفاظ کو بھی میرے بھائی والے الفاظ سے نکل کے خلیفہ وصی الفاظ نکال دیا۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو یعنی اتنا وہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں دیکھنا اس کا اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دراصل یہ ایک دن جو ہے یہ قبر میں جائیں گے، اللہ کو تمہیں جواب دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے باطل کو جب بچاؤ گے تو باطل کام ہی کرو گے، غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ حق کو جو ہے بچاؤ گے تو وہاں پہ غلط قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری بحث اہل سنت کے کتب میں تحریفات ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ نے سب سے پہلے توحید کا پیغام جب بیان کیا، توحید کا میسج جب لوگوں تک پہنچایا، وہاں پہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اہل سنت نے اس کو چھپانے کے لیے بڑی کوششیں کی ہے، صرف میں وہ کوشش آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ روایت ہے، روایت کی سند کیسی ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، کیا اعتراضات ہیں، اس کے کیا جوابات ہیں، نہیں، صرف یہ کہ ایک حقیقت ہے کہ کتاب میں آئی تھی ان الفاظ کے ساتھ، سنیوں نے چینج کی کچھ اور الفاظ میں۔ یہ حقیقت صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حقیقت جب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ میں جب یہ کتابیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلے کتاب میں کیا لکھا ہے، پھر کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ تاریخ الطبری ہے، تاریخ الطبری، یہاں پہ جناب طبری صاحب نے یہاں پہ 319 صفحے پہ یہ روایت نقل کی ہے۔ ابن حمید، سلمہ، محمد بن اسحاق، عبد الغفار، منہال بن عام، عبداللہ بن حارث بن نوفل، عبداللہ بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب، عبداللہ بن عباس، علی بن ابی طالب سے، مولا علی سے، قال، مولا علی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، مجھے رسول اللہ نے بلایا اور مجھے حکم دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے جو اقربین ہیں ان کو بتا دوں۔ یہ پورا ایک طولانی قصہ جو ہے یہاں پہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ یہ الفاظ آپ دیکھیں 321 صفحے پہ کہ حضرت رسول خدا نے اٹھ کے کیا کہا، فَأَيُّكُمْ يُؤَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، تم میں سے جو بھی میری مدد کرے گا اس پیام رسالت میں، جو اس بوجھ کو اٹھائے گا میرے ساتھ، وہ کیا ہوگا، وہ میرا بھائی، میرا وصی، اور تم میں سے میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ سب خاموش تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بہت کم عمر تھا اس وقت، اور میں جا کے اٹھا، یا نبی اللہ، میں تمہارا وزیر ہوں گا، اس میں مددگار ہوں گا، میں یہ بوجھ آپ کے ساتھ اٹھا دوں گا۔ فَأَخَذَ بِرَقَبَتِي، مجھے میرے گردن سے رسول خدا نے مجھے میرے گردن کو پکڑ کے کہا، إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، یہ علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، اور تم میں میرا خلیفہ ہے۔ بالکل واضح ہے نا، اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اتنے الفاظ واضح رسول خدا نے بیان کیے۔ اب آئے اس روایت کو انہوں نے جو ہے وہ تحریف کرنے کی کوشش کیا، خود اس مصنف نے، یعنی تاریخ طبری میں پوری روایت نقل کی، تفسیر طبری میں، چونکہ تفسیر کی طرف لوگ مراجعہ زیادہ کرتے ہیں، تفسیر کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں، اس لیے تفسیر سے پھر یہ الفاظ ہٹا دیے ہیں۔ تفسیر الطبری، جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، یہ کس کی ہیں، جناب ابن جریر الطبری کے، اس کے 17ویں جلد پر یعنی جلد نمبر 17 پہ 661 نمبر صفحے پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہی روایت وہ جب پیش کرتے ہیں، فَأَيُّكُمْ يُؤَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي وَكَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، تمام وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ مٹا دیا ہے۔ کیوں؟ ابو بکر صاحب کی خلافت بچانی ہے، ابو بکر صاحب کی خلافت بچانی ہے نا، اس لیے تو مٹا دیا ہے۔ آگے پھر جا کے جب رسول خدا نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے، ان الفاظ کو بھی میرے بھائی والے الفاظ سے نقل کیا، خلیفہ اور وصی الفاظ نکال دیے۔ آپ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک تحریف انہوں نے اس طرح کی ہے۔ اب میں دیگر کتابوں سے بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کے لیے واضح ہوگا کہ دیگر کتابوں سے بھی یہ روایت جو ہے کیا ہے، اس میں انہوں نے کی ہے، تحریف کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خود المنتظم جو ابن جوزی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی یہ کتاب مختلف کتب سے کہ جس میں ایک تاریخ طبری ہے، سیم وہی سند ہے، تاریخ طبری سے انہوں نے کچھ روایات نقل کی ہیں، لیکن جب وہ تاریخ طبری سے نقل کرتے ہیں یہاں پہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس میں تحریف کرتے ہیں،
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نے اپنی کتاب کے لیے جو مرجع قرار دیا ہے مراجع میں سے، ان میں سے ایک تاریخ طبری ہے. یہ خود آپ منتظم کے مقدمے میں محقق کا مقدمہ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ. اب آپ دیکھیں جب منتظم میں ہم جاتے ہیں، یہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، یہاں پہ ابن جوزی صاحب نے چیک کریں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے. صفحہ نمبر 366 پہ وروى ابن عباس عن علی ابن ابی طالب، وہی سند، وہی بات ہے کہ ابن عباس نے مولا علی سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین وفلاں وفلاں فأیکم یؤازرنی علی ھذا الامر علی ان یکون اخی، آگے لفظ کیا تھے؟ ووصی وخلیفتی فیکم. ابن جوزی صاحب نے کہا اس کو بہتر ہے نکال دیں، ابو بکر صاحب کو بچائیں گے تو اس کو نکالنا ہوگا، یہ خیانتیں کرنی ہوگی. یہ خیانت نہیں ہے اور کیا ہے؟ بتا دیں، آپ ہمیں بتا دیں، اگر یہ خیانت نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہم مجرم ہیں. اچھا آگے دیکھیں، آگے بھی کیا کہتے ہیں. آگے جو رسول اللہ کے اقوال ہے پھر اس میں بھی یہی کام کرتے ہیں. اچھا یہ ایک اور دوسری جو ہے وہ تحریر ہے. اب ایک اور تحریر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی اسی حدیث دار میں دیکھیں ان کے مولویوں نے کتنی کوشش کی ہے کہ ان الفاظ کو نکالتے اپنی کتابوں سے. اب ایک اور شخص کی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ تحریر کی ہے. یعنی انہوں نے اس شخص نے اپنی طبع اولیٰ میں پہلی جو طبع ہے وہاں پہ انہوں نے یہ روایت نقل کی تھی، لیکن بعد میں پھر دوسری طبع میں انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارے خلاف جا رہی ہے، سر اس کو نکال دیں. ارے یہ کیا ہے؟ حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، محمد حسین ہیکل صاحب کی کتاب ہے. یہ طبع اولیٰ ہے. یہاں پہ دیکھیں وہ روایت نقل کرتے ہیں فَأَيُّكُمْ يُعَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَأَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. یہ دیکھیں یہ موجود ہے. پھر رسول اللہ نے کہتے ہیں کہا کہ فلاں فلاں، یہ الفاظ یہاں پہ موجود ہیں. اب آپ دیکھیں دوسرے طبع میں جو مصر سے چھپی ہے یا طبع ثانیہ، لیکن دوسرے طبع میں فَأَيُّكُمْ يُعَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، آگے اخی و وصی و خلیفتی فیکم، نکال دیا ان کو. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو یعنی اتنا وہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے کہ یہ لوگ اس طرح یہ کام کر رہے ہیں. کم سے کم تھوڑا سا تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا نا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دراصل یہ ایک دن جو ہے یہ لوگ قبر میں جائیں گے، اللہ کو انہوں نے جواب دینا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ جب تم کوئی کتاب لکھتے ہو تم امانت کے ساتھ خیانت نہ کریں، دیانت کے ساتھ وہ مطالب اگلی نسلوں کو پہنچا دیں. خیانت نہیں کریں، خیانت بری بات ہے. لیکن جب تمہارا ہدف یہ ہو کہ نہیں ہر صورت میں حضرت ابوبکر صاحب کو بچانا ہے تو یہ خیانت ہے تو پھر تم کرتے رہو گے. کیونکہ ظاہر ہے باطل کو جب بچاؤ گے تو باطل کام ہی کرو گے نا، غلط قدم ہی اٹھاؤ گے. حق کو جو ہے بچاؤ گے تو وہاں پہ غلط قدم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ خود حق ہیں. باطل کو بچاؤ گے تو اس طرح کی حرکتیں کرو گے. وہ دیگر باتیں اجتہاد ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ثواب کمایا ہے، وہ تو چھوڑ دیں. یہ صاف صاف خیانتیں کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں میں یہ خیانتیں جو کر رہے ہیں وہ بھی اس دور میں، محمد حسین ہیکل صاحب کی کتاب آپ دیکھیں، اور پھر جو پہلے دور کی کتابیں ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ دلیل ہے تم لوگوں نے صحابہ کے بارے میں بہت کچھ چھپایا ہے، بہت کچھ چھپایا ہے. اس لیے تو ہمیں قرون اولیٰ میں، قرن اول میں صحابہ کی عدالت والی بات نظر ہی نہیں آتی. ان کو پتہ تھا کہ صحابہ کیسے کیسے لوگ ہیں، یہ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے بہت کچھ کیا، اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کی لیے بھرپور کوشش کی ہے کہ جو روایات تمہارے مؤرخین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں ان کو نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ نہیں چھپا سکتے، حق چھپنے والا نہیں ہے، حق نے واضح ہونا ہے. باطل جو ہے وہ مضحوک ہے، باطل تباہ ہو جائے گا. حق نے چھپنا نہیں ہے، حق نے ایک دن بالکل پوری دنیا کے سامنے آ کے جو ہے وہ پوری دنیا نے اس حق کو تسلیم کرنا ہے، یہ واضح ہے. اور ظاہر ابھی دیکھ بھی رہے ہیں مختلف لوگ اس حق سے اشنائی حاصل کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس پہ اکتفا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.